تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ آج کے سبق میں دین آ جانے کے بعد ہدایت ان کو تو نہیں ملی، انہوں نے چاہا ہی نہیں، لیکن جنہوں نے چاہا، جنہیں اللہ نے پسند کیا، انہیں ایمان اور دین شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے بعد پھر اگر دین پہ قائم نہ رہے تو کیا ہوگا؟ سماعت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کے اندر فرقے بنا لیے اور وہ اس میں بٹ گئے اور گروہ گروہ بن گئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے ان کی باز پرس اور پوچھ نہیں ہوگی، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہیں، پھر وہ انہیں جو ہے قیامت کے دن پوری جو کرتوت کیے ہیں سارے کھول کے ان کو خبر دے دے گا، بتلا دے گا، جتلا دے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ایک لفظ استعمال فرمایا، نازل فرمایا کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا۔ دین تو ایک ہے، دین تو عرفہ کا دن تھا، عرفہ کا میدان تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور 1.25 لاکھ صحابہ تھے، جمعہ کا دن تھا، اور آیت کریمہ لے کر جبریل امین امام الملائکہ امام المرسلین کے پاس دین کی تکمیل کی آیت لے کر آتے۔ کون سی آیت؟ سورہ مائدہ کی آیت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ بے شک اللہ جل شانہ نے آج جمعہ کے دن عرفات کے میدان میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، آپ کی امت پر اپنی نعمت مکمل کر دی، دین مکمل کر دیا۔ اب دین مکمل ہو گیا نا، اس میں تو کسی کو بڑھانے گھٹانے کا اختیار ہے ہی نہیں، اللہ کی طرف سے دین مکمل ہو گیا۔ اب اس دین کے اندر جن لوگوں نے تفرقہ کیا، فرقہ کسے کہتے ہیں اور مسلک کسے کہتے ہیں؟ فرقہ، دین شریعت کے 4 اصول ہیں، کوئی بھی فعل، کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیکی اگر 4 ثبوتوں میں سے، 4 اصولوں میں سے کسی سے میچ ہوتی ہے تو وہ شریعت ہے، مسلک ہے۔ لیکن اگر 4 میں سے کسی سے میچ نہیں ہوتی اسے فرقہ کہتے ہیں۔ 4 چیزیں کیا ہیں؟ 4 اصول کیا ہیں؟ پہلا اصول کلام اللہ، دوسرا سنت رسول اللہ، تیسرا اجماع امت، چوتھا قیاس۔ یہ 4 اصول ہیں، جو بات، جو عمل، جو ظاہر میں دیکھنے والی نیکی اگر ان 4 اصولوں سے میچ ہے تو اسے کہیں گے مسلک یا مذہب یا شریعت یا دین کہیں گے۔ اس کے لیے کوئی بھی حکم ہو سکتا ہے، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، سنت کی دونوں قسموں میں سے ایک ہو، یا پھر نفل ہو، مستحب ہو، کوئی بھی عمل اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن 4 چیزوں میں ثبوت ہوگا، حرام، ناجائز، مکروہ تحریمی، مکروہ، جو بھی کچھ ہوگا 4 اصولوں میں سے ایک ثبوت ہوگا۔ ان 4 اصولوں سے ہٹ کر جو چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں فرقہ۔ فرقہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب آدمی، حدیث پاک میں آیا، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، جو لوگ اپنی ہوائے نفس کا، اپنی منمانی زندگی چوز کر کے خواہشات کا اتباع کرتے ہیں یا شریعت میں نہیں ہیں اور ایسی چیزوں کو شریعت مان کر کرتے ہیں، اسے بدعت کہتے ہیں، اسے رسم کہتے ہیں، اسے ریت رواج کہتے ہیں۔ یہی نقصان ہے، یہ کرنے والے فرقے میں جانے والے ہیں، ان لوگوں نے، اہل کتاب نے۔ اور یہ فرقہ کیا کرتا ہے؟ پھر فرقے سے کیا ہوتا ہے؟ بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں جس سے آدمی کی نیکی جو کی ہے نا وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ، اللہ حفاظت کرے، اللہ حفاظت کرے، ایک آدمی، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ایک آدمی نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تلاوت ذکر سب کرتا ہے، لیکن کافروں کے اور غیر مذہب کے، اسلام کے علاوہ مذاہب کی چیزوں کو اچھا مانتا ہے، اور ایسا سوچتے سوچتے شیطان نے اسے کیا کیا کہ کفر بلوایا، یا اس نے اسلام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا، اس کی ساری نیکیاں کیا ہو گئی؟ ختم۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، تمام مسلمانوں کی حفاظت کرے۔
اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں آدمی کی نیکی کو ضائع کر دیتے ہیں، مسلمان رہتا ہے لیکن نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیسے؟ ایک آدمی نے کسی کو کھانا کھلایا، کسی کو کپڑا پہنایا، کسی کو زکوٰۃ دی، کسی کی مدد کی، لیکن پھر احسان جتایا، اسے تانا دیا، اپنا احسان جو اس پر، اس کو احسان دے کر اس کو ایموشنل بلیک میل کیا، تو کیا ہوا؟ لا تبدلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتلا کے تکلیف دے کر ضائع مت کر دو، نیکی ختم ہو گئی۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، لیکن دل میں خیال ہے لوگ مجھے نمازی سمجھیں، لوگ مجھے عالم سمجھیں، لوگ مجھے علم والا سمجھیں، نیکی والا سمجھیں، بزرگ سمجھیں، نیکی برباد۔ اسی طرح سے بعض نیکیاں ہوتی ہیں گناہ کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک آدمی مسلمان نہیں ہوا لیکن اسلام کو ریسرچ کرتا رہا، قرآن مجید میں غور کرتا رہا، حقیقی طلب کے ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ اس کے معنی علماء سے معلوم کر کر کے حاصل کرتا رہا۔ ایک وقت آیا اس کے دل میں اسلام بیٹھ گیا، اس کے دل و دماغ میں اسلام کی محبت عظمت آئی، اس نے ایک بار کلمہ پڑھا اسلام میں داخل ہونے کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور فرماتے ہیں الاسلام یہدم ما کان قبلہ، یہ ایسی نیکی ہے ایمان لانا کہ اگلے سارے گناہ معاف ہو گئے نا۔ کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں آدمی کی زندگی کے گناہ معاف کروا دیتی ہے۔ ایک آدمی اخلاص کے ساتھ حلال کمائی لے کر حج بیت اللہ گیا، حج کیا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، کوئی گناہ نہیں کیا، گناہ کبیرہ نہیں صغیرہ نہیں، عرفات کے میدان میں پہنچا اور اس کا حج جب مکمل ہو گیا اور حج کے ارکان مکمل ہونے کے ساتھ کیا ہوا؟ حضور فرماتے ہیں اس کی ایسی مغفرت کی گئی کیوم ولدتہ امہ، جیسا ماں جایا بچہ معصوم ہوتا ہے ایسا یہ بے گناہ ہو گیا۔ کچھ گناہ ہوتے ہیں جو آدمی کی نیکیاں برباد کرتے ہیں اور کچھ نیکیاں ہوتی ہیں جو آدمی کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہم اہل ایمان کو، شریعت والوں کو، مسلمانوں کو سبق دیا ہے کہ دین میں فرقے نہ بننا، شریعت پہ باقی رہنا۔ مسلک مذہب الگ چیز ہے، فرقہ الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں قرآن سمجھنا، سمجھانا، سیکھنا، سکھانا، عمل کرنا نصیب فرمائے، اطاعت و فرما برداری نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔